اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصوم جنۃ من النار۔ حاضرین گرامی قدر، ناظرین اور محترم سامعین گرامی قدر، ہم آپ کے سامنے مسلسل الحمدللہ ماہ مبارک رمضان میں اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے روزانہ کسی نہ کسی معصوم کی ایک حدیث پیش کرنے کی سعادت اور شرف حاصل کر رہے ہیں، جن میں سے آج ہم 7ویں مرحلے میں پہنچ چکے ہیں، اور آج ہماری یہ 7ویں حدیث ہے کہ جس میں پیغمبر گرامی قدر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الصوم جنۃ من النار، کہ روزہ جو ہے وہ انسان کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے سپر ہے۔ عزیزان گرامی، لہذا اس حدیث کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے کہ اگر انسان ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ رکھنا اس کا جہنم سے بچنے کے لیے ایک سپر ہے، ایک بہترین جسے کہتے ہیں کہ بچانے کا ہتھیار ہے، ایک ایسا ہتھیار کہ جسے بہرحال اب یہاں لفظ سپر جو آیا ہے، جنہ جو آیا ہے لفظ، اس کا مختلف معنی ہے۔ ان میں سے جو جسے کہا جائے کہ ادنا ترین جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے لیے یہ سپر ہے۔ سپر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انسان جنگ وغیرہ میں جاتا ہے تو اپنے بچاؤ کے لیے جو وہ اسے کہتے ہیں کہ ہول پہن کے جاتا ہے، اور وہ غالباً سینے پر ہوتی ہے، اس کے علاوہ وہ اپنے ہاتھوں میں کچھ چیزیں رکھتا ہے کہ جس سے وہ اپنے آپ کو بچاؤ کرتا ہے۔ تو ایسی ساری چیزیں کہ جو جنگ میں انسان لے کر جاتا ہے، اور جنگ میں جس سے وہ اپنے آپ کا دفاع کرتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے تیروں سے، تلواروں سے مثلاً، ایسی چیزوں کو سپر کہا جاتا ہے۔ تو اگر انسان ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس انسان کے لیے، جب وہ روز محشر عجب نہیں کہ پل صراط سے جب گزر رہا ہوگا اور گزرتے ہوئے جہنم کی آگ کی اسے کہتے ہیں کہ لپٹ، اور جہنم کی آگ کی جو لو ہوتی ہے وہ جب اس کی طرف بڑھ رہی ہوگی، تو ایسے میں یہ انسان جیسے ہی گزرنا چاہ رہا ہوگا تو یہ روزہ مجسم ہو کر اس انسان کے سامنے آ جائے گا کہ جس نے اسے دنیا میں خیال رکھا ہوگا، دنیا میں اس کا ساتھ دیا ہوگا، دنیا میں اس کو اس نے جانا ہوگا، پہچانا ہوگا کہ یہ اللہ کی طرف سے واجب کردہ ایک کیا ہے، عمل ہے جسے اس نے انجام دیا ہوگا۔ تو ایسی صورت میں اس انسان کے لیے کہ جو جہنم کے پل صراط سے مثلاً گزر رہا ہوگا، اور اس کے بعد جب وہ گزرتا ہوا جائے گا تو جہنم کی آگ خدا نخواستہ اس کی طرف اگر بڑھ رہی ہوگی، تو یہی روزہ ہوگا، یہی صیام ہوں گے، یہی روزے ہوں گے جو انسان کے لیے بچاؤ کریں گے، انسان کے لیے سپر بن جائیں گے، اور ایسا سپر بن جائیں گے کہ یہ وہ انسان کی جو گزر رہا ہوگا یہ جہنم کی آگ سے آرام سے بچ کر گزر جائے گا۔ لہذا شاید پیغمبر اسلام اس بات کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہمارے چاہنے والے اور مسلمان افراد بالخصوص، اور وہ تمام افراد کے جو صاحبان اسلام میں سے ہیں، ان سب کے لیے ذمہ داری ہے کہ وہ ماہ مبارک رمضان کو اور اس کے روزوں کو، اس کی اہمیت اور عظمت کو سمجھتے ہوئے مکمل رکھیں، تاکہ مرنے کے بعد ہم جہنم کی آگ کی طرف اگر خدا نخواستہ ہم بڑھنے بھی لگیں عذاب خدا کی وجہ سے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو واقعاً اگر انسان ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھ کر جائے گا تو یہ رمضان کے روزے اس کے لیے سپر بن جائیں گے، اور اسے ماہ مبارک، اور اسے اس وقت کہ جب وہ جہنم کی آگ کی طرف بڑھ رہا ہوگا تو جہنم کی آگ اس تک نہیں پہنچ پائے گی اگر یہ روزہ رکھ کر جائے گا۔ لہذا عزیزان گرامی، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں خاص طور سے ان ساری چیزوں کا خیال کرتے ہوئے کہ اگر ہمیں جہنم سے بچنا ہے، اگر ہمیں دوزخ سے بچنا ہے، اگر ہمیں برزخ کے سفر کو آسان بنانا ہے، تو ہمیں اللہ اور اہل بیت کے بتائے ہوئے کلمات اور ان کی حدیث مبارکہ اور قرآنی آیات کے ذیل میں اپنے ان تمام روزوں کو انشاءاللہ بہترین طریقے سے پورا کرنا ہے، تاکہ اللہ اور اہل بیت ہمارے اس عمل سے راضی اور خوشنود ہو جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔